اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا عنوان جس کی اس وقت بہت سی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی اعضاء میں دل کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ دل ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ صحیح تو انسانی بدن صحیح، وہ بگڑ جائے تو انسانی بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ دکتور الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے تعلق سے دو کلمات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دکتور الیاس اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ ہندوستان کے بہت ہی مشہور علمی خانوادہ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ شیخ خلیل الرحمن اعظمی عمری کے فرزند ہیں، شیخ انیس الرحمن عمری مدنی کے آپ بھتیجے ہیں، اور اس کے آگے آپ بڑھتے چلے جائیے، آپ کے خاندان میں عالم ہی عالم ملتے چلے جائیں گے۔ مگر شیخ کا تعارف میں ان کے خاندان، شیخ کی پہچان ان کے خاندان سے نہیں کرانا چاہتا، میں ان کا تعارف ان کی علمی صلاحیت اور مہارت کی بنیاد پر کرانا چاہتا ہوں۔ شیخ دارالسلام اور آباد سے فارغ التحصیل کے بعد مدینہ منورہ کی جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی سے آپ نے دکتورا کیا ہے، یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے لی ہے، اور اس وقت آپ جامعہ دارالسلام اور آباد میں بحیثیت استاد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ اور حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے میرے اپنے خانوادے کا جو تعارف کیا جا رہا تھا، تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ اس وقت میں جس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، تو میرے اپنے ایک بزرگ آپ لوگوں کے سامنے یہی موجود ہے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی، جو رشتے میں میرے اپنے دادا لگتے ہیں، چھوٹے دادا، کہ آپ میرے دادا کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی۔ تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بس ایک تھوڑا سا اپنا، کیونکہ اس وقت آپ کی شخصیت یہاں موجود ہے، تو میرے اپنے والد اور چچا کے حوالے سے میرا تعارف یہ نامکمل ہوگا، تو اس لیے میں نے آپ کا بھی حوالہ دے کر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے۔ حضرات، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے میری اپنی تقریر کا عنوان سنا کہ دلوں کی سختی اور اس کا علاج، الحمدللہ آج
इतना बड़ा मजमा यहाँ इस वक्त मौजूद है, हजरात व ख़वातीन और बड़ी उम्र के और जवान हजरात, तो ये सब बस अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। और फिर यकीन मानिए कि इन दिलों में नरमी पाई जा रही है कि जिसकी वजह से आज अल्लाह और रसूल की ये बातें सुनने के लिए ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं इस बात से कि हमें मालूम होना चाहिए कि खासकर एक मुसलमान के लिए दिल की क्या अहमियत है और हमारे अपने दीन में इसका क्या मकाम है। तो इसे अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो कुरान मजीद की कुछ आयतें और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस का अगर हम सहारा लें तो बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि हमारे अपने दिलों की क्या अहमियत है। अभी जो आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं इसके अंदर नकल कर रहा है कि अल्लाह ताला के पास हजरत इब्राहीम दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे उस दिन रुसवा ना कर जिस दिन के सारे लोग उठाए जाएंगे, वो दिन जिस दिन के कोई माल दौलत या आल औलाद काम नहीं आएंगे, मगर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कल्ब सलीम लेकर आया तो बस उसी का बेड़ा पार होगा और वही कामयाब होगा। तो देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात सारी इंसानियत को बता रहा है कि अगर उस दिन कोई आदमी कामयाब होना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तो उसे अपने साथ कल्ब सलीम लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होना होगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह ताला यही बता रहे। जी हजरत इब्राहीम की यह दुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उसे कुरान में नकल करके सारी इंसानियत को यह बात बता रहे हैं कि उस दिन अगर कोई कामयाब हो सकता है तो कल्ब सलीम लाने वाला ही कामयाब हो सकता है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी दुआएं हम लोगों को सिखलाई हैं, तो उसमें से एक बड़ी अहम दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आले इमरान में हमको जो सिखाई है, तो उसमें अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि हम अल्लाह ताला से मांगे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। क्या है हमारे परवरदिगार, तू हमारे दिलों को टोलना कर दे बाद इसके कि तूने हमें हिदायत से नवाज दिया। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ खुसूसियत के साथ हमें यह बात बताई जा रही है, सिखाई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत पर आने के बाद, हिदायत की नेमत मिल जाने के बाद अल्लाह ताला से हम अपने इस हिदायत की नेमत की हिफाजत की दुआ करें और उसमें हिफाजत में पेश जो चीज होगी तो वो दिलों की हिफाजत है। तो इसलिए कहा गया कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, कि हमारे अपनी हिदायत हमारे अपने साथ उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब हमारे अपने दिल दुरुस्त होंगे। तो इसलिए ये दुआ हमको सिखलाई गई। और फिर इसी तरह से आप सूरह क़ाफ में वो आयतें भी पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। तो यहाँ भी ये बात बताई जा रही है कि जन्नत किस आदमी के लिए करीब की जाएगी। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ज़ालिका मन खशियर रहमान बिल गैब, कि जो आदमी अल्लाह ताला से गैब के बावजूद जाने बगैर देखे बगैर अल्लाह ताला को, जो अल्लाह ताला से डरता है, वह जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और ऐसा दिल लेकर अल्लाह ताला के पास आए जो कि अल्लाह की तरफ बढ़ने वाला, उसकी तरफ उसका इताअत गुजार होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को बहुत सारी दुआएं सिखलाए हैं। तो जो मशहूर और मारूफ दुआ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए छोड़ा, जो ज़ख़ीरा आपने, तो उसमें से एक मशहूर दुआ आपकी ये भी है, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी
دینک وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ. دیکھیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے، حوالہ کس کا دے رہا ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب، کہ اے اللہ جو کہ دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دل یہی ایسی چیز ہے انسان کے اندر کہ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے جی مقدمے کے اندر بھی بات سنی کہ واقعی انسان کے بدن کے سارے اعضاء میں اسی دل کو وہ مقام حاصل ہے جسے ہم بادشاہ کہتے ہیں، کہ بادشاہ کا مقام اس دل کو حاصل ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور باقی سارے اعضاء اس کے رعایا ہے. ہمارے اپنے آنکھ، ہمارے اپنے کان، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری زبان، جو کچھ بھی ہے، یہ کوئی بھی کام اگر کرتا ہے، ان سے کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ دل کے اشارے پر ہوتا ہے. تو بس یہی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بہت طویل حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو اس میں یہ بات اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی مجلس میں بتاتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. کہ لوگوں سنو، ہمارے اپنے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. الا ان فی الجسد مضغة، ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ یہ ٹکڑا اگر سڑ جائے، سدھر جائے تو پورے کا پورا جسم سنور جائے گا، لیکن یہی ٹکڑا اگر بگڑ جائے تو پورے کا پورا بدن بگڑ جائے گا. آپ نے بتایا الا وہی القلب، اور یہ ٹکڑا کوئی اور نہیں بس جسے ہم دل کہتے ہیں، یہی دل ہے. تو اس کی حفاظت کی آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہم کو ہدایت کی گئی کہ اس دل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی حفاظت کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ، تیری اطاعت پر قائم رکھ. اس کی یہ دعا ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. تو اس دل کی کیا اہمیت ہے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا معاشرہ اور ہم لوگ اس دل کے تعلق سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں یہی بتائی گئی بات کہ اس کی حیثیت تو بادشاہ کی ہے اور باقی سارے اعضاء رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اتنا اہم یہ جز ہونے کے باوجود، اتنا اہم عضو ہونے کے باوجود ہم لوگ اس دل کی حفاظت اور اس کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے اسے پاک کرنے سے ہم لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں. آج ہمارے اپنے حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ ہمارے اپنے جسم کو سنوارنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، جی بہت کچھ کرتے ہیں. کوئی بھی کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے یا کوئی اور محفل ہو تو آپ دیکھیے کہ آدمی کس طرح سے بن سور کر جاتا ہے. اور کس لیے جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں دیکھنے والے اس جیسے انسان ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے چہرے پر کسی طرح کا کوئی دھبا نہ ہو، کوئی عیب نہیں ہو، نہ میرے اپنے چہرے پر ہو، نہ میرے اپنے جسم پر ہو، نہ میرے اپنے کپڑوں پر ہو. تو اس کا تو ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے چہرے کو دیکھنے والے اور ہمارے اپنے جسم کو دیکھنے والے ہم جیسے انسان ہی ہیں. لیکن رب العالمین جو کہ ہمارے اپنے دلوں کو دیکھنے والا ہے، تو اس پروردگار سے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے ہیں. آج ہمارے اپنے دلوں کو دیکھنے والا ہمارا پروردگار ہے. تو یہ دل، ہمارے اپنے دل محل نظر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو بات حدیث میں بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دل ہمارے اپنے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اس میں کیسی غفلت برتتے ہیں۔ آج ہمارے اپنے دل کو کوئی بھی مرض، دنیاوی مرض لاحق ہو جاتا ہے، جی کسی کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے، یا اس کی دھڑکن میں کچھ رفتار میں کمی آ جاتی ہے، یا اس کا دل پھولنے لگتا ہے، اس طرح کے مختلف دنیاوی امراض اگر کوئی بھی ایک مرض دل کو لاحق ہوتا ہے تو آپ اس مریض کو بھی دیکھیے اور مریض کے رشتہ داروں کو بھی دیکھیے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ کہیں اس کا دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے، تو پہلی فرصت میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کی فکر کرتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ شہر میں کون سب سے بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، چلو اس کے پاس ہم لے کر جائیں گے کہ اپنے مریض کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ تو آپ خود وہ مریض بھی ہر طرح سے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح وہ ڈاکٹر اگر اس کو پرہیز بتاتا ہے، بہت سارے ایسی غذاؤں کا پرہیز جو کہ اس کی مرغوب غذائیں ہوتی ہیں، مگر یہ مریض جو دل کو اس کے کسی بھی طرح کی بیماری لاحق ہوئی ہے تو اپنے دل کی حفاظت کی خاطر اپنی مرغوب غذاؤں کے قریب جانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اپنے دل کو دنیاوی اس مرض سے بچانے کے لیے وہ کرتا ہے، اور اس کے سارے رشتہ دار بے قرار ہو جاتے ہیں، روپیہ پانی کی طرح سے بہایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کو علم بھی ہے کہ اگر یہ چیز درست بھی ہو گئی تو تب بھی چند روزہ کے لیے ہے، ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، کہ اس کے بعد آدمی کو تو مرنا ہی ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے امراض سے دلوں کو بچانے کی کتنی فکر مندی ہوتی ہے لوگوں میں، لیکن دلوں کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں، میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دنیا کی بیماریاں دلوں کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تو ایسی بیماریاں کہ اگر انسان ان بیماریوں پر صبر بھی کر لے تو یہ دل کو لاحق ہونے والی بیماری اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے رسول تو ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ انسان کو اس کے جسم میں کوئی بھی تکلیف اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح کی یہ بات ہے، لیکن جو بیماریاں دلوں کو روحانی لاحق ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے حفاظت کی ہم کوئی فکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی بیماریاں دلوں کو لاحق ہوتی ہیں، شک و شبہے کی بیماریاں، غلط عقائد اور افکار کی بیماریاں، اور اسی طرح سے حسد ہو، کینہ ہو، جی اور کیا کیا ہو، بغض ہو، جی بری نیتیں ہوں، تو ایسی کیا کیا بیماریاں دلوں کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے بچانے کی ہم بہت کم فکر کرتے ہیں بھائی۔ حالانکہ یہ ایسی بیماریاں کہ اگر ان بیماریوں کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو وہ بات نہیں رہے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم لے کر آؤ، تو یہ قلب سلیم نہیں ہوگا۔ دنیاوی بیماریوں سے اسے تندرست بنا کر اللہ کے پاس پیش کرنا یہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بلکہ جو روحانی بیماریاں دلوں کو لاحق ہوتی ہیں ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک کر کے صحیح سالم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں اس کے لیے کامیابی منتظر ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جی گزرتے ہیں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول ہیں، ایک صحابی جب گزرتے ہیں تو اللہ کے رسول اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تو ان کا عمل کیسا ہوگا، کیا یہ بڑا عمل کرتے ہوں گے کہ جس کے بدلے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے رہ گئے، ساتھ میں ان کے ہو لیے کہ بھائی صبح شام اور رات میں بھی برابر ان کے ساتھ رہ کر مجھے دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا کام کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، پورا دن رہتے ہیں، پوری رات رہتے ہیں، لیکن اس صحابی کا کوئی ایسا منفرد عمل جو کہ دوسرے نہ کرتے ہوں، ایسا کوئی عمل سامنے نہیں آیا ان کے۔
تو آخر دوسرے دن صبح میں وہ اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کل جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے؟ تو وہ صحابی بس اتنا کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی کوئی بڑا عمل، خاص عمل کرتا نہیں، لوگ جیسے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور دوسرے سب نیک اعمال ایک مسلمان کو جیسے ہونا ہے جو عمل کرتا ہے روزمرہ کے، ویسے ہی میرے اپنے اعمال ہیں۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا، کوئی کینہ کپٹ، کوئی حسد، کوئی بغض، اس طرح کی کوئی بات میں اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ میرا اپنا سینہ میرے مسلمان بھائیوں کے لیے، میرا اپنا دل بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو تب وہ صحابی بتاتے ہیں کہ ہاں بس یہی آپ کا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی دنیا میں، اسی زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ حضرات اور خواتین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ ابھی آپ لوگ صبح سے اب تک بھی بہت ساری تقریریں شبہات کے فتنوں کے تعلق سے آپ نے سن رکھی ہے کہ شبہات، مختلف قسم کے شبہات، جیسے کہ حدیث رسول میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کے ایسے بھی فتنے پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ ہے۔ شہوتوں کا فتنہ یہ ایسا فتنہ کہ آئے دن خاص کر یہ عریانیت اور بے حیائی کا فتنہ اتنا عام ہو چکا ہے ہر شہر میں اور گاؤں میں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی نظریں بہت نیچی رکھ کر چلنے میں محفوظ ہوتے ہوں گے۔ یہ بے حیائی اور عریانیت کا یہ فتنہ اتنا عام ہو چلا ہے کہ اس میں بڑے چھوٹے جوان یہ سب اس کے اندر مبتلا ہے میرے بھائیوں۔ تو اس فتنے کی وجہ سے آج ہمارے اپنے دلوں کے اندر اگر سختیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اپنے دلوں میں کیوں سختیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا ایک سبب ہم اگر جانیں گے تو یہی ہے کہ ہمارے اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت یا گناہوں کا دفاع کرنا یہ ہمارے اپنے اندر بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فتنے بھی دلوں پر ہی پیش کیے جائیں گے۔ تعرض الفتن علی القلوب، آپ نے بتایا کہ فتنے بھی کہاں پیش ہوتے ہیں؟ دلوں پر ہی پیش ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ نے بالکل اس کی مثال بھی دے کر بتائی کہ فتنے کے بعد فتنہ، فتنے کے بعد فتنہ اس طرح سے پیش ہوتے ہیں جیسے کہ حسیر کے اندر جب حسیر کی بنائی ہوتی ہے تو ایک کاڑی کے بعد اس کے اوپر دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، تو اس طرح سے پے در پہ ایک بعد دیگرے دلوں پر فتنے اسی طرح سے آتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ جس دل نے ان فتنوں کا اثر قبول کر لیا اور یہ فتنے اس دل کے اندر اگر پیوست ہو جاتے ہیں تو اس دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جو دل ان فتنوں سے متاثر نہیں ہوتا اور وہ ان کا انکار کرتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نور، اللہ تعالی نے اس کا دل جو بالکل صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اسی طرح سے فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل دو دلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کہ کچھ وہ دل ہوتے ہیں جو فتنوں کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں، فتنوں سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سیاہ کالے کلوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر بیماری دوسری یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی بھلائی کو اور برائی کو کوئی تمیز کرنے کی صلاحیت وہ کھو دیتے ہیں، بھلائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت وہ کھو دیتے ہیں، اور پھر وہ صرف اپنے خواہشات کی ہی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔
और दूसरा दिल वो होता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से महफूज होता है, फितनों का असर वो कबूल नहीं करता। तो ऐसी सूरत में आपने बताया कि कितने भी फितने छोटे बड़े कैसे भी आ जाए तो वो दिल कभी उनसे मुतासिर नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक वो बराबर महफूज रहता है। जब तक के ज़मीन और आसमान कायम है उस वक्त तक वो बराबर उनसे महफूज रहेगा। ये आपने बात बताई। तो देखें ये दौर यकीनन वैसे ही फितनों का दौर है। एक तरफ से बेहयाई और इसी तरह से उरियानियत का फितना, और दूसरी तरफ से माल और दौलत, दुनिया की हिर्स, ये भी किसी बड़े फितने से कम नहीं है भाइयों, कि बिल्कुल इसमें भी आदमी ऐसा मुलव्वस हो जाता है कि फिर उसके बाद पैसा कमाने और दुनिया कमाने और दुनिया की इस मोहब्बत में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसके बाद उसके अंदर कोई तमीज नहीं रह जाती है कि मैं किस तरीके से कमा रहा हूं, पैसा मेरे पास किस जरिए से आ रहा है, हलाल हराम किसी चीज की वो कोई फिक्र नहीं करता। बस अपने लिए, अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए, उनको ऐशो आराम की जिंदगी देने के लिए हर तरह से वो कमाई करना शुरू कर देता है। धोखा देना हो, झूठ बोलना हो, कोई भी काम करना हो, सारे काम करके कमाने लग जाता है। तो यकीनन ये दौर फितरों का दौर है कि जिसकी वजह से हमारे अपने दिलों के अंदर सख्तियां पैदा होती हैं, और ये वो सख्ती है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में जा बजा कस्वत के लफ्ज से ताबीर करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे दिलों की लिए वईद सुनाई जो बिल्कुल पत्थर हो जाते हैं कि फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि जो दिल पत्थर के हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उन दिलों के लिए हलाकत है और बर्बादी है। तो ऐसी और भी आयतें कुरान मजीद में आपको मिल जाएंगी। अल्लाह ताला यहां तक भी गुजरी हुई कौमें के हालात अल्लाह ताला बताते हुए ये बात भी बताते हैं, फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जब निशानियां आती हैं, अल्लाह ताला की जानिब से पकड़ होती है, अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि हम लोगों को पकड़ते हैं हल्के से अजाब से, छोटी सी छोटी बातें पेश करके, कुछ बीमारियां, कुछ माल दौलत में कमी, ऐसे कुछ जी हालात पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ये बताते हैं कि वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि अल्लाह ताला बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब इसलिए चकाते हैं ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौट कर आए। लेकिन अल्लाह ताला ने साबिका अक़वाम की ये बात बताई कि उस तरह से उन लोगों के पास भी अल्लाह ताला की ऐसी निशानियां आती हैं तो ये अल्लाह की तरफ लौट कर जाने की बजाय उनके दिल पत्थर के हो जाते हैं। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, कि जिसकी वजह से वो अपने उसी मासियत पर, अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर जमे रहते हैं, डटे रहते हैं, और शैतान उनको उनके उस अमल को मुज़य्यन करके दिखाता है। वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यअमलून फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ता। अल्लाह ताला बताते हैं कि लोग इसी तरह से कसवत और गफलत का शिकार होकर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये लोग अल्लाह ताला को भूल जाते हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला आखिरी अजाब उन पर इस तरह से उतारता है कि हर तरह के नेमतों के खजाने उन पर खोल देता है। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, अल्लाह ताला कहते हैं यहां तक के लोग जब उन नेमतों को पाकर जी इतराने लगते हैं तो अल्लाह ताला का अजाब अचानक आता है और उनकी पकड़ हो जाती है। तो ये दिलों की कसरत का हाल होता है कि दिल जब पत्थर के हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या अल्लाह ताला की जानिब से आने वाली ये चीजें कि अल्लाह ताला की तंबीह है या उसकी अपनी मर्जी से और खुशी से नवाजी जाने वाली नेमतें हैं, इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं कर पाते, कोई फर्क नहीं करते। जैसे कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि जब दिल काले हो जाते हैं, सियाह हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके अंदर हक व बातिल के दरमियान जी तमीज करने की और ताअत और मासियत के दरमियान तमीज करने की कोई सलाहियत नहीं रह जाती, बल्कि उल्टा ऐसा भी होता है कि वो बातिल को हक समझने लग जाते हैं और इसी तरह से मासियत को अच्छाई समझकर करने लग जाते हैं। तो ये दिलों की सख्ती हमारे अपने अंदर, हमारे अपने गुनाहों के सबब पैदा होती है।
دلوں کی موت ہو جاتی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے عبداللہ بن مبارک ایک شعر میں بہترین بات بتاتے ہیں, رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها. کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات مشاہدہ کی ہے, دیکھا ہے یہی ہے کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب, میں نے گناہوں کو دیکھا ہے کہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. تو دلوں کو یقیناً مردنی دلوں پر چھا جاتی ہے جب انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا رہ جاتا ہے. تو یہ ہمارے اپنے دلوں کی سختی جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بھی ہم لوگ غفلت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ دلوں کی سختی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. آخر اس دلوں کی اس سختی کا علاج اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بتاتے ہیں کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء. یہ اتنا عام آپ کا فرمان ہے کہ اس کے اندر ظاہری باطنی سارے امراض آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں اتاری ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج بھی, دوا بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے. تو ایسی اس حدیث کی روشنی میں جب ہم یہ بات اس حقیقت کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا ہی ہوگا کہ دلوں کی سختی یقیناً یہ بھی ایک کیا ہے, بہت بڑی بیماری ہے. تو اس بیماری کا علاج بھی یقیناً موجود ہوگا اور یقیناً موجود ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اگر ہم اس دلوں کی سختی کے علاج کو کہ کس طرح سے ہم اس سختی کا علاج کریں دیکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کلام اللہ ہے. قرآن مجید اس کو اگر ہم سمجھ کر تدبر کے ساتھ اگر پڑھنے لگیں گے تو یہ قرآن یقیناً ہمارے اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہت کارگر چیز ہے. آج امت مسلمہ قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے امت مسلمہ نے, کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے بیشتر افراد کو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ان کے دل اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف آمادہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور تفکر کے ساتھ یہ ہمارے اپنے دلوں کی سختی کا سب سے بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, کہ ہم اس قرآن مجید میں ایسی چیزیں بھی اتارتے ہیں جو کہ عام شفا ہے, جس میں بہت سارے ہمارے اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے تو ویسے ہی ہمارے اپنے روحانی امراض کے لیے بھی اس میں شفا ہے. شفاء لما فی الصدور, اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کو بتایا ہے کہ ہمارے اپنے سینوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے. ہمارے اپنے سینوں میں کیا ہے, اسی دل کو تو ہم اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہیں, تو ہمارے اپنے دلوں کے لیے شفا اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تو یہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا تو یہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر سختی کو کم کرنے اور اس کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید علاج ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی معرفت, اللہ رب العالمین کی معرفت جس بندے کو جتنی زیادہ ہوتی ہے وہی بندہ حقیقت میں اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یہی پیغمبران ہیں, انبیاء اور رسل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے آئے. تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف بندوں میں انہی کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والے تھے. اسی لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے. تو اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے ان کو حاصل ہوگی, تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اس کی صفات, اسماء اور صفات, یہ ہمارے اپنے توحید میں بہت اہم حصہ اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء اور صفات پر بھی ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ اور جو صفات علیہ بیان کیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں, ان کا معنی اور مطلب اگر ہم اچھی طرح سے غور کریں تو یقیناً یہ چیز ہمارے اپنے اندر, ہمارے اپنے دلوں میں موجود بہت سارے امراض کو دور کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہوگی.
جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جو بندہ ان ناموں کی اچھی طرح سے حفاظت کر لے گا اور ان کو یاد کر لے گا اور ان کا معنی مطلب سمجھ جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے اسماء، اس کی صفات ایسی ہیں کہ اس کے جاننے کے بعد آدمی گناہوں کی طرف آگے بڑھنے میں ہچکچائے گا، ضرور اس کے لیے پابندی وہاں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں علیم ہے، سمیع ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ سب کچھ معنی اگر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تو کون بندہ کہاں چھپ کر اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اسماء اور صفات کی جانکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی بدولت ہم لوگ ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو غلط جذبات ابھرتے ہیں، جو بری نیتیں ہوتی ہیں، ان تمام سے اپنے دلوں کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے ہمارے اپنے دلوں کا علاج ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کی سختی کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیں ہمارے اپنے انجام کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمارے اپنے انجام کو، یعنی کہ ہر شخص یہ جان لے کہ میں اس دنیا میں جو بھی کر رہا ہوں، جیسی بھی حرکتیں کر رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری موت آنے والی ہے۔ میں اگر انہی حالات کے ساتھ اپنے اس دل کے اندر اتنی ساری بیماریاں لے کر اللہ رب العالمین کے پاس اگر میں پہنچا تو پھر کیسے میری کامیابی ہو سکتی ہے؟ تو یہ موت کی یاد انسان کو ہمیشہ بالکل اس کی لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کثرت سے اسے یاد کیا کرو، کہ موت کو اگر آدمی یاد کر لے تو کیسی لذت میں وہ کیوں نہ ہو تو اس لذت سے یقیناً وہ اٹھ جائے گا۔ بڑی سی بڑی لذت اس کے نزدیک جو بھی ہو، اگر انسان اس وقت اپنی موت کو یاد کر لے تو یقین مانیے کہ اس لذت کو چھوڑ کر اٹھنا اس کے لیے لازمی ہوگا۔ تو اسی لیے اس کو حازم اللذات کہا گیا ہے کہ لذتوں کو یہ توڑنے والی چیز۔ تو اس موت کو کثرت سے ہم یاد کریں گے تو یقیناً ہمارے اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور اس کے اندر جو بہت ساری بلائیں ہوتی ہیں، بہت سارے امراض اور بیماریاں ہوتی ہیں، ان تمام کا اس کے اندر ازالہ ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے ایک اور بہترین علاج ہمارے لیے بتایا گیا کہ ہم لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی آپ بھی اپنے آپ کو اسی جماعت کے ساتھ جمع کر رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح شام اسی کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اسی جماعت کے ساتھ اٹھے بیٹھیے اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی برکتوں سے یقیناً جب بھی اس کے دل میں کوئی بھی برا ارادہ آئے گا، کوئی بھی غلط کام اگر وہ کرنا چاہے گا تو اس کے یہ نیک ساتھی اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو اچھے ساتھیوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہم کو مثال بھی دے کر سمجھائی کہ نیک آدمی کی صحبت بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی کسی عطار کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، عطر فروش کے پاس جا کر بیٹھتا ہے کہ عطر فروش کے پاس اگر بیٹھیں گے تو اس سے عطر خریدیں گے یا کم سے کم اس کے پاس کی عطر کی خوشبو سے ہم مالا مال ہوں گے، فائدہ ہی فائدہ رہے گا۔ جبکہ برے لوگ اگر ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ نے اس کی مثال لوہار کے دی کہ جو آدمی برے صحبت اختیار کرتا ہے تو گویا وہ لوہار کے پاس جا کر بیٹھنے والا ہے، کہ لوہار کے پاس اگر آدمی جا کر بیٹھے گا تو اس کے بھٹی سے اڑنے والی وہ چنگاریاں یا تو اس کا کپڑا جلائیں گی، سوراخ کریں گی، یا کم سے کم لوہار کے جسم سے بہنے والے پسینے کی بدبو اس کو پہنچے گی۔ تو اس طرح سے نیک لوگوں کی صحبت بھی ہمارے اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے آخری بات میں اپنی بتانا جا رہا ہوں کہ انسان محاسبہ نفس کرتا رہے، اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تو یہ محاسبہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر محاسبہ کرے اپنے نفس کا, دیکھے کہ میرے اپنے فرائض سے آدمی شروع کرے کہ مجھ پر کیا کیا فریضے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کے ان فرائض کو کہاں تک ادا کر رہا ہوں, ان میں اگر کوتاہی ہے تو اسے پوری کرنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے قریب جانے سے روکا ہے, آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ میرے اندر کن کن گناہوں کی قربت ہے, کہ میں کن کن گناہوں کے قریب جا رہا ہوں. اور پھر اسی طرح سے ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی آنکھوں کا محاسبہ کرے, اپنے کانوں کا, اپنے زبان کا, اپنے ہاتھ پیر کا, کہ میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا ہے, اپنے کانوں سے کچھ سنا ہے تو یہ کیا سنا میں نے, کیا دیکھا میں نے, اپنی زبان سے میں نے کیا کچھ ادا کیا. اور پھر یہ بھی محاسبہ کرے کہ آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو میں نے یہ کس کے لیے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے اعمال کا یہ دار و مدار بھی ہمارے اپنے دلوں پر ہی ہوتا ہے, کہ دلوں کی نیتوں پر ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ عمل کس کے لیے کیا اور کس کے طریقے پر کیا. اطاعت رسول کا یہ عنوان ہے, تو ہم میں سے ہر شخص کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے اپنا عمل کیا ہے تو یہ عمل کس کے طریقے پر میں نے کیا ہے. تو یہ محاسبہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آدمی جب اپنا محاسبہ کرنے لگ جاتا ہے, محاسبے کے لیے آدمی عمل سے پہلے بھی محاسبہ کرنا چاہیے اس کو کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں تو کس کے لیے کر رہا ہوں. کیا میں اپنی تعریف چاہتا ہوں, لوگوں میں نام کمانا چاہتا ہوں کہ اس لیے یہ کام کر رہا ہوں, یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں. تو عمل شروع کرنے سے پہلے بھی محاسبہ کرنا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ یہی بات بتاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے دل میں کوئی ارادہ نیک عمل کا آتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے اس عمل کے بارے میں دیکھے کہ وہ کس کے لیے کرتا ہے. اگر اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے تو اس عمل کو کرنا چھوڑ دے, اگر اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے. اور پھر عمل کرنے کے بعد بھی محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ آدمی جیسا کہ یہ بالکل ایک تاجر جس طرح سے اپنی چیزیں فروخت کرنے سے پہلے بھی وہ دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہے, کہ مجھے مارکیٹ میں پیش کرنا ہے, اس انداز میں نے پیش کیا تو تبھی چل کر میرے چیزیں خریدی جائیں گی اور میں مارکیٹ میں نام میرا اپنا ہو سکے گا, میں کامیاب ہو سکوں گا. تو ویسے ہی ایک تاجر اپنی تجارت کرنے کے بعد بھی محاسبہ کرتا ہے کہ آج میں نے کیا کیا غلطیاں کر دی کہ جس کی وجہ سے میری تجارت میں نقصان ہوا, تو آئندہ مجھے ان تمام غلطیوں سے بچنا ہے. تو اسی طرح سے ہر آدمی اپنے عمل سے پہلے بھی محاسبہ کرے اور عمل کے بعد بھی محاسبہ کر کے دیکھے کہ میرے اپنے اس عمل میں کہاں تک للہیت رہی, کہاں تک خلوص رہا. تو اس طرح سے محاسبہ نفس ہمارے اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے بہت مفید علاج اس کا جو نہ سمجھیے ہے. تو یہ ایک آخری بات میں اپنی بتا کر اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال میں جو تفاوت ہوتا ہے, کمی بیشی جو ہوتی ہے, اونچ نیچ جو ہوتی ہے, یہ سب کچھ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کرنے والے کے دل میں کیا ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمارے اپنے اعمال, اللہ تعالیٰ نے جنت میں کئی درجات بنا رکھے ہیں, ہر درجے پر جو جنتی جائیں گے یہ سب ان کے اپنے اعمال کی بدولت کہ ان کے اپنے دلوں میں کیا نیت رہی اور کتنا اخلاص رہا, کتنی للہیت رہی, اسی کی بنیاد پر سمجھیے. ایک ہی جگہ ایک ہی مسجد میں سارے مصلی کھڑے ہو کر صف اول میں بھی نماز پڑھنے والے پڑھ جاتے ہیں, دو آدمی بازو بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ایک آدمی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ بڑا مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سے نماز پڑھتا ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ نماز پڑھتا ہے, اور دوسرا اسی کے بغل میں صف اول میں کھڑ کر نماز پڑھنے والا لیکن نماز سے باہر نکلتا بھی ہے تو اس کو اس کی نماز سے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنا دل اس نماز میں پتہ نہیں کہاں کہاں سب کہاں کے سفر کرتا رہا اور کیا اس کے دل میں رہا. تو اسی بنیاد پر اس طرح سے عمل میں تفاوت ہو جاتا ہے. آدمی صحیح معنوں میں اگر دل سے کام کرے تو یقین مانیے کہ 2 رکعت نماز کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ اگر وہ نماز
نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ دلوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. یقیناً بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں کہ کتنے اذکار ہم کو بتائے گئے ہیں کہ جو آدمی صبح میں یا ایک مرتبہ کوئی بھی آدمی کوئی دن ایک دن میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے گناہ اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ صرف زبان سے ایسے ہی ادا کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی اقوال جن پر بشارتیں ہم کو دی گئی ہیں ان سب سے مراد کامل قول اور کامل عمل ہوتا ہے جس کے اندر دل کی حضوری بھی ہوتی ہے. دل ہمارا اپنا حاضر ہو کر وہ کام ہم کریں گے تو تب چل کر وہ سارے اثرات ہمارے ان اعمال پر مرتب ہوں گے. ورنہ ایسے ہی جیسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے تسبیح کے من کے ڈھکیلتے جاتے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, تو کیا اس کی وجہ سے ان کے سارے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے اپنے دلوں ہی پر سارا دار و مدار ہوتا ہے, ہمارے اپنے اعمال کی قبولیت کا اور ہمارے اپنے ان سب چیزوں کا. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اپنے دل کو, میں اپنے ظاہر کو تو پاک کرنا چاہتا ہوں ہر قسم کے عیب سے, لیکن میں اپنے باطن کو کہاں تک اپنے عیوب سے پاک کرتا ہوں, اس کی ہم میں سے ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے. تو واقعی آج یہ الحمدللہ اتنا اہم اجتماع منعقد ہوا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام حدیث کے عنوان سے. تو یقیناً اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھیے کہ اگر دلوں کے اندر سختیاں ہوں گی تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت بھی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل نرم ہو تو تبھی وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف بھی آگے بڑھ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کی دلوں کی باطن کی اللہ رب العالمین پاکی کر دے اور ہم میں سے ہر شخص کو صاحب قلب سلیم بنا دے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب حاضر ہو تو ہر شخص قلب منیب اور قلب سلیم لے کر جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی کی بشارت دے دے. اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس اجتماع کو منعقد کرنے والے جتنے بھی ذمہ دار ہیں اور اس میں ہر طرح سے حصہ لینے والے جو بھی نوجوان بڑے لوگ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال کو قبول فرمائے اور ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.